بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ وضو کے واجبات اور شروط کے احکام اور مسائل میں سے آج ہمارے پاس 10واں مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ہے کانوں سمیت سر کا مسح کرنا۔ کانوں سمیت سر کا مسح کرنا، اور سر کے مسح کے حوالے سے کئی ایک احکام اور مسائل ہیں۔ سب سے پہلے سر کے مسح کا حکم، آیا یہ واجب ہے یا مستحب سنت ہے، اور اگر یہ واجب ہے تو اس کی حد کیا ہے؟ کیا مکمل سر کا مسح واجب ہے، یا سر کے کسی حصے کا بھی اگر مسح کر لیا جائے تو وہ کفایت کر جائے گا اور اس سے واجب ادا ہو جائے گا؟ اسی طرح کیا سر کے ساتھ گردن کا مسح بھی کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ دیگر مسائل جن کا تعلق سر کے مسح سے ہے انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے سر کے مسح کے حوالے سے، اس کے حکم کے حوالے سے تمام فقہا اور علماء اور بلکہ امت کا سر کے مسح کے واجب ہونے پر اجماع اور اتفاق ہے۔ کسی کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اتفاق کرنے کے بعد فقہا کا اختلاف جو ہوا ہے وہ سر کے مسح کی مقدار کے بارے میں ہوا ہے، نہ کہ سر کے مسح کے بارے میں۔ سر کے مسح کے وجوب پر تمام فقہا کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور اس کے دلائل کتاب و سنت سے جو ہے وہ لیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں آیت وضو جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، اس میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا۔ اور یہ وَامْسَحُوا، یہ مسح یمسح سے امر ہے، اور امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، الا کہ کوئی قرینہ صارفہ آ جائے جو وجوب کو استحباب کی طرف پھیر دے۔ اور یہاں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے، بلکہ مزید تاکید اور پختگی ہوتی ہے اس حکم میں نبی کریم علیہ السلام کے فعل سے۔ اور جیسے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم علیہ السلام کے وضو کو کر کے دکھایا اور آپ کے وضو کے طریقے اور صفت کو نقل کیا، ان میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں جنہوں نے اس وضو کے طریقے کو امت تک نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام میں سے جیسے ہم نے کل پڑھا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے علاوہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی ایک صحابہ کرام سے وضو کے طریقے کے بارے میں نقل کیا گیا ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آزاد کردہ غلام حمران ہیں وہ بیان کرتے ہیں، انہ رعا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا بوضوء، انہوں نے دیکھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے دعا بوضوء۔ بتائیے ذرا آپ بتائیے یہاں وضو سے کیا مراد ہے؟ سر یہاں وضو سے وہ پانی جس سے وضو کرتے ہیں۔ کیوں سر کیونکہ اس میں اوپر جو ہے وہ فتح زبر ہے واو کے اوپر۔ احسن تو بی وضوء، یہ میں نے بتایا ہے کہ اگر واو کے فتح کے ساتھ ہو تو مراد وہ پانی ہوتا ہے جس سے وضو کیا جائے، اور اگر ضمہ کے ساتھ ہو تو وضو کرنے کے فعل کو کہتے ہیں۔ فافرغ علی یدیہ من انائہ، انہوں نے بہایا یا انڈیلا اپنے ہاتھ پر، من انائہ اس وضو کے پانی کے برتن سے، فغسلہما ثلاث مرات، اور انہیں دھویا 3 مرتبہ، یعنی اپنے ہاتھوں کو۔ اور یہ مستحب ہے، پہلی دفعہ ہاتھ دھونا مستحب ہے، پہلی دفعہ ہاتھ دھونا مستحب ہے وضو کے اندر، لیکن اس کے بعد پورے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا یہ واجب ہے۔ ہمارے ہاں مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس پہلی دفعہ یہ دھونا واجب ہے، جبکہ بازوؤں کے ساتھ ہاتھ بعض لوگ دھوتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ بازوؤں کے ساتھ ہاتھوں کو دھونا واجب ہے اور پہلی دفعہ دھونا مستحب ہے، پہلی دفعہ دھونا مستحب ہے یعنی وضو کے آغاز میں۔ تو فافرغ علی یدیہ، انہوں نے پانی انڈیلا یا پانی بہایا اپنے علی یدیہ اپنے ہاتھوں پر، من انائہ اپنے یعنی اس وضو کے برتن سے، فغسلہما 3 مرات، اور ان دونوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، پھر وضو کے برتن میں یا وضو کے پانی میں انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو داخل کیا۔ ثم تمضمض واستنشق واستنثر، پھر کلی کی، ناک میں پانی کھینچا یا چڑھایا اور اس کو جاڑا۔ تو ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3، پھر اپنے چہرے کو 3 بار دھویا، ویدیہ الى المرفقین 3، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک 3 بار دھویا۔ ثم مسح براسہ، یہ محل شاہد حدیث سے کہ ثم مسح براسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ یہاں آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر مکمل سر کا ذکر ہے کہ اپنے سر کا مسح کیا۔ ثم غسل
कुल्ल रिजलिन थलाथन, फिर अपने दोनों पाँव को यानी मुकम्मल 3 बार धोया। सुम्मा काला, फिर फरमाया राइतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दउ नहवा वुदुई हाज़ा, मैंने देखा नबी करीम अलैहिस्सलाम को आप वुजू फरमा रहे थे मेरे वुजू करने की तरह। वकाला, और आपने फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, मन तवद्दअ नहवा वुदुई हाज़ा, जिसने मेरे वुजू करने की तरह वुजू किया, तुम सल्ला रकातैनी, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी, ला युहद्दिसु फीहिमा नफ्सहु, नहीं वो इसमें अपने नफ्स से कोई किसी किस्म की जो है वो गुफ्तगू करता, कलाम करता। गफर अल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह ताला बख्श देता है उसके गुनाहों को, मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो पहले गुनाह गुजर चुके हैं, यानी मुराद सगीरा गुनाह है, जैसे पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। महल्ले शायद तुम मसा बिरासी, फिर अपने सर का मसा किया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने फेल से अल्लाह ताला के हुक्म वमसहु बिरुसिकुम को मजीद जो है उसके अंदर पुख्तगी पैदा की और ताकीद पैदा कर दी कि ये हुक्म वजूब के लिए और सर के मसे के बगैर वजू मुकम्मल नहीं है। यहाँ अगला मसला जो है जो कि फुकहा के दरमियान इख्तिलाफी है वो ये है कि क्या पूरे सर का मसा करना वाजिब है, या कि अगर कोई बाज सर के हिस्से का मसा कर लेता है तो उससे वाजिब साकित हो जाएगा। ये भी इंतहाई अहम मसला है और इस मसले को हम पढ़ इस वजह से रहे हैं, इसमें इख्तिलाफ में जो फुकहा ने इस्तदलालात किए हैं मुख्तलिफ अहादीस और आयात से, असल में उसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। हम देखेंगे फुकहा कैसे कैसे जो है वो अहादीस और आयात से इस्तदलाल करते हैं। तो इस मसले में इख्तिलाफ है कि क्या मुकम्मल सर का मसा होगा या सर के बाद हिस्से का। अब एक कौल तो ये कि मुकम्मल सर का मसा होगा। अब जिन लोगों ने कहा कि बाद सर का मसा भी किफायत कर जाएगा, उनमें फिर इख्तिलाफ हो गया, यानी उनमें फिर आगे 2 कौल हैं। जो कहते हैं कि बाद सर का मसा भी किफायत कर जाता है, मुकम्मल लाजमी नहीं, उनमें फिर इख्तिलाफ हो गया कि वो बाज कितना होना चाहिए, यानी उसकी हद बंदी में इख्तिलाफ हो गया। क्या वो सर का कुछ हिस्सा भी हो, मतलब 2 बालों को भी अगर वो गीली उंगलियां करके रख लेता है बालों पे 2, तो क्या मसा हो जाएगा, या 4 बाल अगर कोई गीले कर लेता है बस उस पर मसा कर लेता है तो क्या ये काफी हो जाएगा, या कि सर का चौथा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा या आधा सर, क्या इससे मुराद है। इसमें असल में इख्तिलाफ हुआ। तो जो लोग कहते हैं कि पूरे सर का मसा करना वाजिब है वो मालिकिया और हनाबिला है। मालिकिया और हनाबिला कहते हैं कि पूरे सर का मसा करना वाजिब है। इनकी दलील एक तो आयत वुदू है, आयत वुदू, और आयत वुदू में वजह इस्तदलाल अल्लाह ताला का फरमाना है वमसहु बिरुसिकुम, कि अपने सरों का मसा करो। और यहाँ बा जो है बिरुसिकुम के अंदर बा ये इस्तिआब और इल्साक के लिए है, तबीज के लिए नहीं है, क्योंकि बा बसा औकात तबीज का माना देती है और बसा औकात जो है वो इल्साक और इस्तिआब यानी उस हुक्म के मुकम्मल उस हिस्से को शामिल होने के हुक्म को जो है वो शामिल होती है। यानी बा का माना बसा औकात उस चीज को मुकम्मल शामिल होना होता है और बसा औकात उसके किसी हिस्से को शामिल होना होता है। तो वमसहु बिरुसिकुम के अंदर जो बा है ना, बिरुसिकुम के अंदर ये बा इस्तिआब यानी मुकम्मल सर के मसा करने पर दलालत करती है, और इल्साक का माना भी मुकम्मल सर को शामिल करने का हुक्म देती है, यानी इससे ये हुक्म साबित होता है। इस्तिआब और इल्साक का माना मुकम्मल सर को शामिल, और तबईद का माना है सर के बाद हिस्से को शामिल। तो जिन लोगों के यहाँ बा जो है बिरुसिकुम के अंदर ये तबईज का फायदा दे रही है, वो कहते हैं कि बा सर का मसा भी किफायत कर जाएगा। वो कहते हैं कि बा सर का मसा भी किफायत कर जाएगा। लेकिन जो कहते हैं कि नहीं बिरुसिकुम के अंदर बा जो है ये इस्तिआब के लिए है, इस्तिआब मतलब मुकम्मल सर को शामिल है, लिहाजा उनके यहाँ मुकम्मल सर का अगर मसा करेंगे तो वजू सही होगा, अगर मुकम्मल सर का मसा नहीं करेंगे तो वजू सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बिरुसिकुम के अंदर बा जो है ये इस्तिआब के लिए है, और इस्तिआब का माना होता है शामिल। और इसी वजह से हाफिज इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ताला ने जो सहाबाए किराम के फदाइल व मनाकिब पे किताब लिखी है, उस किताब का नाम भी रखा है अल इस्तिआब, अल इस्तिआब फी मारिफतिल असहाब, अल इस्तिआब फी मारिफतिल असहाब। ये किताब सहाबाए किराम के फदाइल व मनाकिब के बारे में, सहाबाए किराम की हिस्ट्री और तारीख के बारे में मुस्तनद किताब है। मुस्तनद किताब का मतलब उन्होंने उसके अंदर संदों के साथ अपनी असानीद के साथ रिवायात को, वाकयात को महफूज किया है। हालांकि दीगर जो किताबें हैं सहाबाए किराम की तारीख पर बहुत सारी बगैर संदों के हैं। बगैर सनद का मतलब ये कि उसके अंदर हद्दथना अखबरना जैसे हदीस के अंदर होता है ना, हद्दथना फुलानुन अन फुलानी अन फुलानी, ऐसे नहीं है। लेकिन हाफिज इब्ने अब्दुल बर रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब अल इस्तिआब के अंदर जैसे दीगर लोगों ने संदों के साथ सहाबा के फदाइल और मनाकिब और वाकयात को नकल किया है, ऐसे उन्होंने भी इस किताब अल इस्तिआब के अंदर। लेकिन यहाँ असल हमारा मौजू यह है कि उन्होंने इस्तिआब नाम क्यों रखा है किताब का, इस वजह से कि उनके नजदीक उन्होंने ये समझा कि मैंने शायद सारे सहाबाए किराम को इस किताब में शामिल कर लिया है।
یعنی استیاب کا مطلب تمام صحابہ کرام کی حالات زندگی انہوں نے اس کے اندر درج کی ہے، حالانکہ یہ ان کے نزدیک ہے، جبکہ بعض علماء نے باقاعدہ یہ ذکر کیا ہے کہ کتاب الاستیاب کے اندر مکمل صحابہ کرام کی حالات زندگی موجود نہیں ہے، بلکہ بہت سارے صحابہ کرام کی حالات زندگی ذکر نہیں کر سکے، جن کو بعد میں آ کر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز صحابہ کے اندر مکمل کیا ہے۔ تو استیاب کا معنی ہوتا ہے مکمل، احاطہ کرنا کسی چیز کا، اسی سے حافظ ابن عبد البر کی کتاب الاستیاب ہے۔ تو تمییز کا معنی یتنی باز کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ با جو ہے یہ استیاب کے لیے ہے۔ اب وجہ استشہاد کیا ہے؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اب اس سے آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف جو ہے حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود تک آئیں گے تو چکر مکمل ہوگا۔ بیت اللہ کے طواف میں حجر اسود سے آپ سٹارٹ کریں، آغاز کریں، اور پورا گھوم کر جب آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو آپ کا ایک چکر ہوگا۔ لیکن مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بندہ بیت اللہ کے درمیان تک یعنی حتیم تک جا کے نکل جائے تو کیا اس کا طواف مکمل ہو جائے گا؟ جی بتائیے آپ، عرفان بتائیے آپ۔ شیخ صاحب مجھے اس کا نالج تو نہیں ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ حجر اسود سے شروع کرنا ہے، حجر اسود پہ ہی مکمل ہوگا، نہیں، تو اگر وہ پہلے ہی نکل، اگر ایک بندہ درمیان میں چھوڑ دیتا ہے، مطلب حجر اسود سے شروع کر کے حتیم تک جا کے چھوڑ دیتا ہے، اس کو ہم کہیں گے اس نے پورا طواف کیا ہے، اس کا وہ چکر مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو گویا کہ چکر جب حجر اسود تک مکمل ہوتا ہے ایک پورا، تو جب تک وہ 7 چکر اس طرح نہیں لگائے گا اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا۔ اور یہی با یہاں بھی ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کے اندر بھی با وہی ہے جو بِرُؤُوسِكُمْ کے اندر ہے۔ تو جیسے پورا طواف کیے بغیر طواف قبول نہیں ہوگا، ایسے پورے سر کا مسح کیے بغیر بھی سر کا مسح قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب آپ کو استدلال سمجھ آ گیا ہے کہ یہاں با جو ہے وہ کل کا معنی دے رہی ہے، جز کا معنی نہیں دے رہی۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہو جس کو یہ سمجھ نہ آئی ہو، اس کی وجہ یعنی جو با کے اعتبار سے ہے؟ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سمجھ آ رہا ہے۔ پوچھ لوں پھر میں؟ چلیے ابھی میں ذرا یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں۔ ارم ہے؟ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں ارم بتائیے آپ کہ ان دونوں کا آپس میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سر وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس کا مطلب یہ کہ اس قدیم گھر کا خوب طواف کرو، جیسے آپ نے بتایا کہ حجر اسود سے لے کے جو ہے وہ اس کا پورا طواف کرنا ضروری ہے، اگر راستے میں حتیم تک چھوڑ دیا جائے گا تو طواف مکمل نہیں ہوگا، اس لیے بھی رؤوسکم ہے، بی جو ہے وہ کل کے لیے ہے، جز کے لیے نہیں ہے، کہ پورے سر کا جو ہے وہ مسح ضروری ہے، اگر آدھے سر کا یا 3/4 حصے کا کر لیں گے تو وہ مسح نہیں ہوگا۔ جی احسن۔ تو یہ وجہ استشہاد ہے کہ جیسے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کے اندر مکمل بیت اللہ کا طواف کیے بغیر طواف صحیح نہیں ہوگا، ایسے مکمل سر کا مسح کیے بغیر بھی سر کا مسح شمار نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بیت اللہ کے بعد عیسے کا طواف نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اسی طرح ہی سر کے بعد عیسے کا مسح بھی نہیں کیا جائے گا۔ دوسری ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو سر کے مسح کے بارے میں اتھینٹک اور معتبر دلیل ہے، یعنی اس حدیث نے تمام اشکالات ختم کر دیے۔ اور وہ حدیث حضرت عبداللہ بن زید کی، اس میں انہوں نے اللہ کے نبی اسلام کے وضو کو ذکر کیا، وضو کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ثم مسح راسہ بیدیہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بہما، جیسے کل میں نے بتایا تھا، فاقبل کا معنی آگے سے پیچھے کی طرف لے کر گئے، وادبر اور پیچھے سے آگے لے کر آئے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے فاقبل بہما وادبر یعنی جیسے آگے سے پیچھے کی طرف لے کر گئے ویسے، یعنی بلکہ فاقبل یعنی آگے سے پیچھے کی طرف گئے اور پیچھے سے آگے کی طرف آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آگے سے، مطلب اقبل کا معنی ہوتا ہے شروع کیا اور پھر پیچھے تک لے گئے، یہ نہیں، بلکہ آگے سے پیچھے وادبر اور پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے۔ بدا بمقدم راسہ، اپنے سر کے اگلے حصے سے آغاز کیا، حتی ذہب، یعنی گویا کہ یہ پہلے جملے کی وضاحت ہے، فاقبل بہما وادبر کی وضاحت آگے اور کی جا رہی ہے۔ بدا بمقدم راسہ، اپنے سر کے آگے والے حصے سے آغاز کیا، حتی ذہب بہما،
حتیٰ کہ دونوں ہاتھوں کو لے گئے الا کفاہو اپنی گدی تک، یعنی جو سر کا آخری حصہ ہوتا ہے جہاں سے بال اگنے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں سے بال اگنے ختم ہو جاتے ہیں وہاں تک لے گئے. ثم ردہما پھر انہیں لوٹایا الی المکان الذی بدا منہ اس جگہ تک جہاں سے شروع کیا تھا، یعنی جیسے سٹارٹ کیا تھا جس جگہ سے وہاں سے واپس لا کر دوبارہ چھوڑ دیا. اچھا یہاں ایک سوال آپ سے علمی نقطہ ہے اور یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں، کون آپ میں سے یہ بتائے گا کہ آگے سے پیچھے کی طرف لے جا کر پیچھے سے آگے لانے میں حکمت کیا ہے؟ یعنی پورے سر کا مسا تو جاتے ہی ہو گیا ہے، جب آپ نے ایسے کیا پیچھے لے کر گئے تو مسا تو ہو گیا پورے سر کا، لیکن پیچھے سے پھر آگے لانے میں کیا حکمت ہے؟ استاد جی آگے سے پیچھے لے کے جاتے وقت جو بال اوپر کو آئے ان کا مسا ہوا، اور پیچھے سے اوپر لاتے ہوئے جو اس وقت نیچے تھے وہ اوپر ہو گئے اور ان کا مسا تو ہاتھ آ گیا، اس طرح تمام بالوں کا مسا ہو گیا. احسن یا کون بول رہا تھا؟ سارم. سارم احسن یا سارم احسن. تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اس کے اندر پورے سر کا مسا ہے. آپ نے یہاں سے شروع کیا یہاں تک لے کے گئے، اگر آدھے سر کا ہوتا تو آپ آدھے سر میں لے جا کے چھوڑ دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سر کا مسا ہوگا، اور یہ حدیث جو ہے وہ آیت وضو کا جو اجمال ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اس کی وضاحت کر رہی ہے. جو آیت وضو میں اختصار سے بیان ہوا تھا سروں کا مسا کرو، اس کو تفصیل سے اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ایسے مسا کرنا ہے. دوسرا قول یہ ہے، یہ پہلا قول تھا اور ان کے دلائل. دوسرا قول یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسا جو ہے پیشانی کے برابر ہو کافی ہے، یعنی سر کے چوتھائی حصے کا مسا جو پیشانی کے برابر ہو اتنا کافی ہے. اگر کوئی بندہ یعنی 4 انگلیاں اپنی یہ چوتھا یعنی کہ ماتھا جو ہوتا ہے نا پیشانی انسان کی وہ اس کے برابر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی 4 انگلیاں گیلی کر کے سر پہ لگا دے ایسے کر کے لگا دے تو مسا ہو جائے گا. اور یہ احناف کا مذہب ہے، یہ احناف کا حنفیوں کا مذہب ہے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ہم دلائل کو پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مذہبی موقف درست ہے کہ نہیں. ایک تو آیت وضو ہے اور وہ وجہ استدلال میں نے بتا دی ہے. آیت وضو میں وجہ استدلال میں نے بتا دی ہے کہ وہ کہتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے اندر با جو ہے یہ بعض کے لیے ہے کل کے لیے نہیں. یہ بعض یعنی جز کے لیے معنی دیتی ہے، جز کا کل کا معنی نہیں دیتی. یعنی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اپنے بعض سروں کا مسا کرو یا اپنے سر کے بعد حصے کا مسا کرو. انہوں نے گویا کہ اس کو با کو تبعیض کے لیے لیا ہے اور پہلے قول والوں نے اس کو جو ہے وہ استیاب کے لیے لیا ہے. دوسری ان کی دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا اللہ کے نبی نے وضو فرمایا فمسح بناصیتہ اور اپنی پیشانی کا مسح کیا، وعلی الامامۃ اور پگڑی پر، وعلی الخفین اور موزوں پر. اور یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اب ذرا استدلال دیکھیے کہ استدلال کیسے کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے جو وضو کیا اور پیشانی کا مسح کیا، یعنی پگڑی تھی سر پہ تو آپ نے پیشانی کا مسح کر کے باقی پگڑی پر کیا ہے، آپ نے باقی پگڑی پر کیا ہے، اور پیشانی ننگی تھی وہاں آپ نے مسح کر لیا، اور آپ نے موزوں پر مسح کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے پورے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ آپ نے پیشانی کا مسح کیا، اور پیشانی چوتھائی سر کے برابر ہوتی ہے. پیشانی جو ہوتی ہے یہ چوتھائی سر کے برابر ہوتی ہے، لہٰذا اگر کوئی چوتھائی سر کا مسح کر لے تو یہ کافی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی پیشانی کا مسح بس کیا ہے، باقی سر کی جگہ پہ آپ نے پگڑی کا مسح کیا ہے. تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا یہ استدلال درست ہے؟ نہیں استاد جی، نہیں سر، لیکن اس استثنائی صورت کے طور کے اوپر لے سکتے ہیں. کیسے؟ مطلب اس طرح کی استثنائی، کیونکہ ظاہر اگر رسول اللہ نے عمل کیا تو امت کو کچھ سکھانے کے لیے کیا، بلا وجہ نہیں کیا. نہیں اور کوئی تو نہیں، اصل یہ بات نہیں. کیا یہاں استدلال کرنا اس اعتبار سے درست ہے؟ نہیں اس اعتبار سے نہیں ہے، پیشانی اس لیے چوتھائی میں نے سر کہا. کے برابر ہوتی ہے اور لہذا جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کافی ہو جائے گا. ہاں جی نہیں یہ نہیں سر، درست استدلال درست نہیں نہیں سر یہ درست اچھا کون آپ میں سے بتائے گا کہ اسی حدیث سے مکمل سر کا مسح ثابت ہوتا ہے؟ سر اس میں بتایا گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے امامہ پہ مسح کیا ہے. تو ہاں امامہ پہ جب مسح کیا ہے تو وہ باقاعدہ تو پورے سر کا ہی مسح ہو رہا ہے. کیسے؟ سر امامہ پہ مسح کیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں تو وہ پورے سر کا ہی مسح ہوگا نا شمار، امامہ پہ اگر کیا ہے تو. ہاں ٹھیک ہے نور ہرا احسن تھی.
لیکن تھوڑا اس کو مزید واضح کر دیں. دیکھیے اللہ کے نبی اس حدیث سے احناف ثابت کر رہے ہیں کچھ سر کے حصے کا مسح پیشانی پر قیاس کرتے ہوئے. ہم کہتے ہیں اس حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ پورے سر کا مسح واجب ہے. اگر کوئی سوال کرے کہ کیسے، تو ہم کہیں گے مولوی صاحب یہ دیکھو کہ اگر پورے سر کا مسح واجب نہ ہوتا اللہ کے نبی خالی پیشانی پر مسح کر کے رک جاتے، پوری پگڑی پہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جیسے پاؤں دھونے واجب ہیں لیکن جب جرابیں ہوں یا موزے ہوں تو موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، ایسے ہی اگر سر پہ پگڑی ہو اور بڑی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی بڑی تھی، اس کو بار بار کھولنا باندھنا مشکل تھا، تو اللہ کے نبی نے سر کی جگہ پر پگڑی پہ مسح کیا ہے. جیسے پاؤں دھونے کی بجائے ہم جرابوں میں مسح کر لیتے ہیں موزوں پر، ایسے اللہ کے نبی نے پوری پگڑی پر مسح کیا ہے. اگر پورے سر کا مسح واجب نہ ہوتا تو آپ پھر آپ کے نزدیک جیسے پیشانی پہ کیا خالی پیشانی پہ کر کے رک جاتے، پورے سر کا مسح کرتے ہی نا. تو اس حدیث سے تو پورے سر کا مسح ثابت ہو رہا ہے، جبکہ تم کہتے ہو کہ بعض سر کا مسح ثابت ہو رہا ہے. پورا پگڑی پر آگے تک مسح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی پورے سر کے مسح کے قائل تھے، نہ کہ بعض سر کے، کیونکہ آپ نے پگڑی کا بھی ساتھ کیا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے وہ دلیل درست نہیں ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے. جی تو ہم پہنچے تھے تیسرے قول پر، سر کے باز یا کل کا مسح کرنے کے حوالے سے جو فقہا کے اقوال اور استدلالات ہیں، ان میں سے تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے حصے پر بھی مسح کا اطلاق ہوتا ہو اتنے کا ہی کفایت کر جائے گا، اگرچہ وہ سر کا ایک بال ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ سر کا ایک بال ہی کیوں نہ ہو. یہ شافعیہ کا مذہب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا، اور مسح کرو، لہٰذا مس عربی زبان میں جس کہتے ہیں کسی چیز کو چھونا، مس کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو چھونا. لہٰذا اگر کوئی سر کے ایک بال کو بھی ہاتھ گیلا کر کے لگا دیتا ہے تو یہ بھی مسح کہلائے گا، یہ بھی مس کہلائے گا. اور اگر تو ہم عربی زبان مطلب کہ اس کی اصل کو دیکھیں تو پھر تو مس کا معنی کسی بھی چیز کو چھونا ہوتا ہے، اس میں مقدار نہیں ہوتی، مکمل چھونا یا اس کے کچھ حصے کو چھونا، انگلی سے چھونا، ہاتھ سے چھونا، مطلب وہ چھونا ہی کہلائے گا. مس آپ کسی پہ ہاتھ اگر لگاتے ہیں تو اس کو مس ہی کہتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس کو عربی زبان میں مس کہا جاتا ہے وہ مسح ہوگا، چاہے وہ سر کے کچھ حصے کا ہو، 2 بالوں کا ہو، 4 بالوں کا ہو، جتنے کا بھی ہو. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل گزشتہ حدیث جو ہم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی اور امامہ اور موزوں پر مسح کرنے کا ذکر ہے. انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے پورے سر کے مسح کا عدم وجوب ثابت ہوتا ہے کہ پورے سر کا مسح واجب نہیں، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی خاص مقدار یعنی نصف، ثلث یا ربع، تیسرا حصہ، آدھا حصہ یا چوتھا حصہ، یہ اس کی مقدار خاص نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشانی کا مسح کیا ہے تو پیشانی چوتھائی سر کے برابر نہیں ہوتی، پیشانی سر کے چوتھے حصے کے برابر نہیں ہوتی، کہ لہٰذا اس کا مطلب یہ کہ کوئی حد متعین نہیں ہے بعض سر کی کہ وہ بعض سر کا جو مسح کرنا ہے وہ کتنے کا کرنا ہے. تو آدھا بھی کوئی متعین نہیں، تیسرا حصہ بھی متعین نہیں، چوتھا بھی متعین نہیں، جس کو مسح کہیں گے وہ مسح کہلائے گا، چاہے 4 بالوں کا مسح کر لیں آپ. یعنی گویا کہ انہوں نے لغوی جو معنی ہے اس کو زیادہ ترجیح دی ہے. ان کے ہاں لفظ ناسیہ جو ہے یہ چوتھائی سر سے کم ہوتا ہے. کہتے ہیں ناسیہ جو ہوتا ہے پیشانی، یہ چوتھے سر سے کم ہوتی ہے چوتھائی سر سے. لہٰذا اس کے اندر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ چوتھے سر کا مسح ہونا چاہیے، یعنی چوتھائی سر کا یا اس کے چوتھے حصے کا یا نصف یا ثلث کا. یہ ان کی دلیل ہے. دوسری ان کی دلیل وہی جو پہلے قول والوں کی ہے. کہتے ہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں با تبعیضیہ ہے جو کہ بعض پر دلالت کرتی ہے، کل پر نہیں. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب با کسی ایسے فعل پر داخل ہو جو متعدی بنفسی ہی ہو، جو متعدی بنفسی ہی ہو تو وہ داخل ہونے والی با تبعید کے لیے ہوگی، اور اگر وہ متعدی بنفسی ہی نہ ہو تو با استعاب اور الصاق کے لیے ہوگی. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ با اگر تو بنفسی ہی متعدی ہو رہی ہو تو اس صورت میں وہ جو ہے وہ تبعیض کے معنی میں ہوگی، اور اگر وہ با متعدی بنفسی ہی نہ ہو تو تبعیض کے معنی میں نہیں ہوگی. یعنی متعدی کا مطلب غیر کی طرف، متعدی کے مطلب یہ کہ وہ دوسرے پر اثر انداز ہونا، دوسرے پر اثر انداز ہونا. اگر تو بذاتی ہو رہی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ معنی دے گی تبعیض کا، اور اگر بذاتی ہی نہ ہو تو پھر تبعیض. کہتے ہیں کہ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کے اندر جو ہے یہاں با یہ متعدی ہو رہی ہے غیر کے ساتھ، یہ متعدی ہو رہی ہے
غیر کے ساتھ، جبکہ ومسحو برؤوسکم کے اندر وہاں درمیان میں الف کا واسطہ نہیں ہے، الف لام کا، جبکہ اس کے اندر الف لام کا واسطہ موجود ہے اور اضافت کی جا رہی ہے بیت کی عتیق کے ساتھ، تو اس اعتبار سے وہاں برؤوسکم کے اندر جو رؤوس ہیں اس کے ساتھ با کی فوراً جو ہے وہ اضافت ہے، بنفسی ہو رہی ہے، جبکہ بالبیت العتیق کے اندر الف لام کے ساتھ جو ہے وہ اس کی اضافت کی جا رہی ہے یا اس کو ملایا جا رہا ہے اس کے ساتھ بیت کے ساتھ، تو اصل بیتن ہے تو یہاں بالبیت العتیق الف لام کے ساتھ ہے، جبکہ اس کے اندر برؤوسکم کے اندر، لیکن یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے جو بنایا جا رہا ہے، تو لہٰذا اس کا فریق مخالف مالکیہ اور حنابلہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ با کا تبعیدیہ ہونا نحویوں کے یہاں ثابت ہی نہیں، لو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ امام سیبویہ کہتے ہیں کہ با جو ہے یہ بعض کے معنی کے لیے ہوتی ہی نہیں، کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ہمیں مثال نہیں ملتی کہ جس مثال سے یہ معلوم ہو رہا ہو کہ یہاں با جو ہے یہ بعض کے لیے ہے، با جب بھی آتی ہے وہ یا مصاحبت کے لیے آتی ہے یعنی ساتھ ہونے کے معنی میں، یا پھر جو ہے وہ کل اور استیاب کے معنی میں آتی ہے، بعض کے معنی کے لیے نحو میں یعنی عربی زبان میں با آتی نہیں، اور یہ امام سیبویہ کی طرف انہوں نے قول منسوب کیا ہے، امام سیبویہ کی طرف انہوں نے قول منسوب کیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بحث لغوی ہے، یہ بحث لغوی ہے، اس میں اگر آپ نحویوں کا ایک قاعدہ لے آئیں دوسری طرف سے وہ بھی لے آئیں گے، ادھر سے لائیں گے تو وہ بھی لے آئیں گے، ہم کہیں گے کہ اگر اس کے ساتھ ہم نبی کریم علیہ السلام کے فعل کو ملا لیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تا حیات پوری زندگی کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض سر کا مسا نہیں کیا، رہا حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث سے استدلال کرنا تو یہ استدلال درست نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشانی پر مسا کر کے آپ رک نہیں گئے، اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ نے پورے سر کے اوپر جو پگڑی تھی اس پر مسا کیا ہے، لہذا نبی کریم علیہ السلام کا پوری زندگی کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے اندر با جو ہے یہ کل کے لیے ہے، اور کل کے لیے نہ بھی ہو تو پورے سر کا مسا ضروری ہے، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اللہ کے فرمان پر عمل کر کے دکھایا کہ تم نے کیسے کرنا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک حدیث میں بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سر کے بعد حصے کے مسے پر اکتفا کیا ہو، البتہ یہ ضرور ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشانی پر مسا کرتے تو باقی کو امامے پر مکمل کرتے، جب اللہ کے نبی پیشانی پر مسا کرتے تو باقی سر کے مسے کو امامے پر مکمل کرتے، تو اس سے تو مسا سر کا ثابت ہوتا ہے مکمل کا، نہ کہ بعض سر کا مسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر ہم لغوی باتوں کو چھوڑ بھی دیں تو تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہمارے سامنے فعل موجود ہے، اور اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں، تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ پر عمل کرتے ہوئے یہ بتایا کہ پورے سر کا مسا ہوگا، بعض سر کا نہیں۔ اگر بعض سر کا مسا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی پیشانی کے ساتھ امامے پر مسا نہ کرتے۔ تو راجح قول یہی ہے کہ مکمل سر کا مسا واجب ہے، جو مکمل سر کا مسا نہیں کرے گا اس کا مسا نہیں ہوگا، لہٰذا جب اس کا مسا نہیں ہوگا ایک واجب کو چھوڑ رہا ہے، اور ایک واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کا وضو ناقص ہوگا، واللہ تعالی اعلم واحکم۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے اسی سے ریلیٹڈ اور متعلق مختصر سا مسئلہ ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، وہ ہے سر کے ساتھ کانوں کا مسا۔ کیا کانوں کا مسا کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ اس میں بھی اختلاف جو ہے اصل میں، کیا کان سر میں داخل ہیں یا چہرے میں داخل ہیں یا مطلب کہ الگ ایک عضو ہیں، یہ اصل وجہ اختلاف ہے۔ یعنی فقہا میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، بس اوقات لغت ہوتی ہے، بس اوقات دو طرح کی حدیث کا مختلف حدیث کا وارد ہو جانا، دو طرح کے دلائل آ جانا، مختلف وجوہات ہوتی ہیں جو ہے وہ اختلاف کی، جیسا کہ آپ جو ہے وہ کتاب جو آپ کو اسائنمنٹ کے لیے دی گئی ہے اس کے اندر آپ یہ اختلاف کی وجوہات اور حدیث کو ترک کرنے کے اسباب، یہ ساری چیزیں آپ وہاں اس کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سر کے ساتھ کانوں کا مسا کرنا، اس مسئلے میں فقہا کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ کانوں کا مسا کرنا سنت ہے، واجب نہیں، یہ قول جمہور فقہائے کرام حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ کا ہے، اور ابن حزم ظاہری نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل گزشتہ حدیث حضرت عبداللہ بن زید کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ انہوں نے کہا ثم مسح بیدیہ فاقبل بہما وادبر، کہ اللہ کے نبی نے سر کا مسا کیا، آگے سے پیچھے کی طرف لے کر گئے اور پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے۔ تو اللہ کے نبی صاحب نے کانوں کا تو مسا ذکر ہی نہیں، یہاں کانوں کے مسے کا تو ذکر ہی نہیں، لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کانوں کا مسا کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ تو دوسرا انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زید نے یہ وضو اس آدمی کے لیے کیا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق سوال کیا تھا، اور اس میں صرف اکیلے سر کا مسے کا ذکر ملتا ہے، کانوں کا نہیں، لہذا ثابت ہوا کہ کانوں کا مسا واجب نہیں۔
गुज़श्ता हदीस हजरत उस्मान बिन अफ़ान की जो हदीस हमने पढ़ी है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ़ान की, उसके अंदर भी वुजू का तरीका है, लेकिन उसमें सर के मसे को जिक्र नहीं किया गया। ये दूसरी इनकी दलील है। तीसरी दलील ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस में भी कानों के मसे का हुक्म साबित नहीं। इसके बारे में जितनी भी हदीस हैं वो फेली हैं और फेल से वजूब साबित नहीं होता। यानी कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने हुक्म नहीं दिया सर कानों के मसा करने का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कानों के मसा का हुक्म नहीं दिया, अलबत्ता अगर आपने कानों का मसा किया है तो उससे वजूब साबित नहीं होता। इन्होंने कहा कि इमाम नववी और इब्ने जरीर तबरी रहमहुल्लाह ताला से नकल किया है कि उन्होंने फरमाया उलमाए किराम का इस बात पर इजमा है कि जिसने दोनों कानों का मसा तर्क कर दिया उसकी तहारत यानी उसका वजू दुरुस्त होगा। गोया कि इन्होंने इब्ने जरीर तबरी और इमाम नववी के इस कौल को हुज्जत बनाया कि वो कहते हैं कि जिसने कानों का मसा छोड़ दिया जानबूझकर भी उसका वजू दुरुस्त है, उसका वजू दुरुस्त है। लेकिन इसका जवाब यह है कि इजमा का दावा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बाद सलफ सालिहीन में इसमें इख्तिलाफ मौजूद है, और जब इख्तिलाफ होता है तो इजमा का दावा दुरुस्त नहीं है। यानी बाद सलफ सालिहीन कानों के मसे को वाजिब समझते हैं, जैसा कि हम नकल करेंगे। तो जब वो वाजिब समझते हैं इसका मतलब इख्तिलाफ तो मौजूद है। फिर इजमा का दावा तब होता है, ये इजमा तब दुरुस्त होता है जब किसी से इख्तिलाफ ना हो। लेकिन जब इख्तिलाफ फरीकैन मौजूद हैं, इख्तिलाफ मौजूद है, अक़वाल मौजूद हैं, तो फिर इजमा का दावा दुरुस्त नहीं है कि अगर जो है वो कानों का मसा तरक कर दिया जाए तो वजू दुरुस्त होगा। अगर वाजिब है तो फिर वजू दुरुस्त कैसे होगा, क्योंकि एक वाजिब को छोड़ रहा है, वाजिब को छोड़ने से वजू उसका नाकिस है, उसका वजू कामिल नहीं है। दूसरा कौल ये कि कानों समेत सर का मसा करना वाजिब है, ये हनाबिला का मजहब है। इमाम अहमद बिन हम्बल और बाज मालिकिया ने भी इसी को इख्तियार किया है। इनकी दलील क्या है? इनकी दलील एक तो आयत वजू है, इसमें सर के मसे का हुक्म दिया गया है और कान सर में दाखिल है, जैसा कि हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायात से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उदुनानी मिनर रास, अल उदुनानी मिनर रास के सर कान का हिस्सा है। अल उदुनानी मिनर रास, कान सर का हिस्सा है। भी हदीस के अंदर मौजूद है और ये तिरमिज़ी और इब्ने माजा में है और हदीस सही है अपने तमाम तुरुक और शवाहिद की बुनियाद पर हदीस सही है। तो जब हदीस सही आ जाए और उसमें ये बता दिया जाए कि कान सर में दाखिल है, कान सर में दाखिल है, इसका मतलब ये कि सर को धोते नहीं बल्कि सर का मसा करते हैं। लिहाजा जैसे सर का मसा करना वाजिब है, ऐसे कान सर के ताबे होने की वजह से कानों का मसा भी करना वाजिब होगा। तो अल्लाह ताला ने जहां वमसऊ बिरुसिकुम कहा, अपने सरों का मसा करो, तो कान सर के अंदर जब दाखिल है तो अलग जिक्र करने की क्या जरूरत थी? लिहाजा जिन हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सर के मसे का जिक्र है वहां कानों का भी आपने मसा किया है, और अलग कानों का जिक्र इस वजह से नहीं किया गया क्योंकि कान सर का जुज और हिस्सा है। जब भी कोई कहेगा सर का मसा किया तो सर के अंदर कान दाखिल है, अलग कानों को जिक्र करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि कान सर का जुज है। तो जब ये कहा जाए कि अपने सर का मसा अल्लाह के नबी ने किया, इसका मतलब कानों का भी साथ किया है। और जब अल्लाह फरमाएगा अपने सरों का मसा करो, तो जब कान सर का हिस्सा है तो कानों का भी मसा लाजिम होगा, जैसे हुक्म सर के मसे का वही कानों का होगा। तो लिहाजा ये तो वाज़ेह तौर पे ये बात मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, तवद्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी साहब ने वुजू फरमाया, फगरफ गरफतन, एक चिल्लू भरा आपने, फमदमदा वस्तन शका, आपने कुली की, नाक में पानी खींचा, तुम गरफ गुरफतन, फिर आपने चिल्लू भरा, फगसल वजहू, अपने चेहरे को धोया, तुम गरफ गुरफतन फगसल यदाहुल युमना, फिर आपने अपना एक चिल्लू भरा और अपने दाएं बाजू को धोया, तुम गरफ गुरफतन, फिर चिल्लू भरा, फगसल यदाहुल युस्रा, बाएं बाजू को धोया, तुम मसा बिरासी, फिर सर का मसा किया, व उदुनैही, और अपने कानों का, बातिनहुमा बिस्सबाहतैनी, उनके बातिन का यानी अंदर का अपनी दो उंगलियों के साथ, इनको सबाहतैन कहते हैं, इनको सबाबा भी कहते हैं, सबाहतैन भी कहते हैं, अपनी दोनों उंगलियों से बातिन का किया, व ज़ाहिरहुमा बिइबहामैही, अपने दोनों अंगूठों से अपने कानों के बातिन का किया, यानी बातिन से जाहिर जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसका अंगूठों के साथ किया, और बातिन जो अंदर वाला हिस्सा उसका उंगलियों के साथ किया। तुम गरफतन, फिर चिल्लू भरा, चिल्लू भरना, फगसल रिजलहुल युमना, फिर अपने दाएं पांव को धोया, तुम गरफ गुरफतन, फिर चिल्लू भरा और अपने बाएं जो है वो पांव को धोया। और ये सुनन नसाई की सही हदीस है। इसमें यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर और कानों दोनों का मसा किया है, सर और कानों दोनों का मसा किया है। हजरत मिकदाम बिन मादी करीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं उतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवुदुई, अल्लाह के नबी के पास वुजू का पानी लाया गया, फतवद्दा, तो आपने वुदू फरमाया, फगसला कफ़ैहि सलासन,
تو آپ نے اپنی ہتھیلی کو اپنے 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 یعنی کفین جو ہوتی ہیں ان کو کفین کہتے ہیں، کفئی دونوں ہتھیلیوں کو دھویا 3 بار، ثم تمضمض پھر آپ نے کلی کی، واستنشق ثلاثا 3 بار پانی ناک میں چڑھایا، وغسل وجهه ثلاثا اپنے چہرے کو 3 بار دھویا، ثم غسل ذراعيه پھر اپنے بازوؤں کو دھویا ثلاثا 3 بار، ثم مسح براسه واذنيه پھر اپنے سر اور دونوں کانوں کا مسح کیا، ظاہرہما و باطنہما ان کے ظاہر کا اور باطن کا، ظاہرہما و باطنہما یعنی ان کے ظاہر اور باطن دونوں کا مسح کیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سمیت سر کا مسح کرنا منقول ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل اصل میں اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اور آپ نے بتایا ہے کہ سر کان کے اندر، کان جو ہیں وہ سر کے اندر شامل ہیں، لہٰذا جو حکم سر کا ہوگا وہ کانوں کا ہوگا۔ راجح کیا ہے؟ راجح یہی ہے کہ کانوں سمیت سر کا مسح کرنا واجب ہے، جس کے دلائل گزر چکے ہیں۔ رہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے وجوب ثابت نہیں ہو سکتا، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اللہ تعالیٰ کے حکم وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کی وضاحت اور تفصیل ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کان جو ہے وہ کان سر میں داخل ہیں، اور اگر داخل نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مسح نہ کرتے۔ اب رہی بات کہ کانوں کے جو مسح ہے اس میں اگر ایک آدمی کا ہے جی ان کے لیے الگ پانی لیا جائے گا کہ نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کانوں کے لیے الگ پانی لیا جائے گا کہ نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے جو فقہاء نے ذکر کیا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ کانوں کے لیے جو الگ مسح لینے والی روایات ہیں، الگ پانی لینے والی روایات ہیں، ان سب میں کلام ہے۔ کانوں کے لیے، کانوں کے مسح کے لیے جو الگ علیحدہ پانی لینے والی روایات ہیں کہ اللہ کے نبی نے علیحدہ پانی لیا، وہ ساری ضعیف ہیں، ان میں کلام ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب کان سر کے اندر شامل ہیں تو سر اور کانوں کے لیے پانی ایک ہی دفعہ لیا جائے گا ہاتھ گیلے کر کے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی بندہ کہے جی اگر پانی لیا جائے گا تو پھر کانوں کا مسح ہم کیسے کریں گے، ہم کہیں گے طریقہ سیکھیں، مسح کرنے کا طریقہ سیکھیں، تو آپ کے کان بھی اسی طرح ان پہ مسح ہوگا جیسے سر کا ہوتا ہے۔ مثلا آپ اپنے ہاتھ کو گیلا کریں اور اپنی یہ جو 3 انگلیاں ہیں، یہ شہادت والی انگلیوں کو الگ رکھیں، ان کو الگ رکھیں، اس طرح کر کے ان کو یہاں رکھیں، اپنے ماتھے پہ رکھیں یہاں بال اگنے کی جگہ سے، اور یہ آپ کی انگلیاں بھی الگ ہیں، انگوٹھے بھی الگ ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ 3 انگلیاں علیحدہ ہیں، باقی 2 علیحدہ ہیں، 2 یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس طرف دیکھیں، اس انداز سے آپ نے کرنا ہے۔ یعنی شہادت کی انگلی، یہ دونوں انگلیاں جن کو صباحتین کہا گیا، ان کو الگ رکھنا ہے کیونکہ آپ نے ان کو کانوں کے اندر داخل کرنا ہے، اور انگوٹھے کو بھی علیحدہ رکھنا ہے۔ اب آپ نے یہ 3 انگلیاں یہاں رکھنی ہے اس طرح کر کے، اب اس کو آپ نے پیچھے کی طرف لے کر جانا ہے، اب آپ کا انگوٹھا بھی نہیں لگا ہوا سر میں اور انگلیاں بھی علیحدہ ہیں، آپ نے اس کو پیچھے لے کر جانا ہے، اور پیچھے سے پھر آگے جب لے کر آنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی انگلیاں اور انگوٹھے نہیں لگے سر کو، اب انہی کو آپ نے انگلیوں کو اندر داخل کر لینا اور انگوٹھے کو باہر، اور اس طرح کر کے جب آپ مسح کریں گے اور انگوٹھوں کو اوپر لے جا کے واپس جب لائیں گے تو مسح ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے انگلیاں اور انگوٹھے تو لگائے نہیں سر کو۔ تو یہ طریقہ صحیح ہے مسح کا، سر کے مسح کرنے کا۔ اگلا مسئلہ گردن کے مسح کرنے کا، کیا گردن کا مسح جائز ہے کہ نہیں؟ سر کے مسح کے وجوب پر فقہاء کا اتفاق ہے، لیکن کیا سر کے ساتھ گردن کا مسح بھی کیا جائے گا کہ نہیں، اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ وضو میں گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، یہ حنفیہ کا مذہب ہے، اور بعض متاخرین شافعیوں نے بھی یہ کہا ہے کہ گردن کا مسح کرنا مستحب ہے۔ ان کی دلیل حضرت طلحہ بن مصرف اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا یمسح راسہ مرۃ واحدہ، اپنے سر کا ایک ہی بار مسح کر رہے تھے، حتی بلغ القذال، حتیٰ کہ وہ اپنی گدی تک پہنچ گئے، وہو اول القفا، اور وہ گدی کا اوپر والا حصہ، مطلب کہ گردن کا بھی ساتھ مسح کیا۔ اور حدیث یہ تمام محدثین کے ہاں ضعیف ہے، اور یہ حدیث تمام محدثین کے ہاں، جمہور کے ہاں ضعیف ہے۔ امام نووی کہتے ہیں اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، حالانکہ امام نووی شافعی اور بعض شافعی اس کے قائل ہیں گردن کے مسح کے، امام نووی کہہ رہے ہیں حدیث بالاتفاق ضعیف ہے، اس میں کوئی بھی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی۔ طلحہ بن مصرف سے یہ ترجمہ موجود ہے حدیث کا، لیکن یہ حدیث جمہور محققین کی حدیث ضعیف ہے، لہذا اس سے استدلال درست نہیں۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث روایت کی جاتی ہے جس میں ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنی گردن کا مسح کیا، وَيَقُولُ، اور ساتھ فرما رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضأ ومسح عنقہ، جس نے وضو کیا اور اپنی گردن کا مسح کیا، لم یغل بالاغلال یوم القیامہ، اسے قیامت کو توق نہیں پہنایا جائے گا، اسے زنجیروں میں نہیں جکڑا جائے گا۔ اغلال کہتے ہیں زنجیروں میں کسی کو جکڑنا، تو کہتے ہیں کہ جو گردن کا مسح کرے گا نا اس کو گردن میں زنجیروں سے نہیں جکڑا جائے گا، مطلب اس کی گردن محفوظ رہے گی، اور یہ حدیث ضعیف ہے، اسے ابو نعیم اصبہانی نے تاریخ اصبہان میں نقل کیا ہے، اس روایت کو ابو نعیم اصبہانی نے
اپنی کتاب تاریخ اصبہان میں نقل کیا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اور اسے امام عراقی اور کئی علماء نے ضعیف قرار دیا ہے. لہذا گردن کے مسح کے بارے میں کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے. گردن کے مسح کے بارے میں کوئی دوسری حدیث مروی نہیں. اس وجہ سے جمہور فقہا کے ہاں گردن کا مسح کرنا مستحب نہیں، جائز نہیں ہے. بعض مالکیہ نے اسے مکروہ بھی کہا ہے. جمہور کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گردن کے مسح کے بارے میں کوئی صحیح دلیل نہیں، اور عبادت میں اصل عدم مشروعیت ہے، عدم جواز ہے، الا کہ اس کے جائز ہونے کی دلیل آ جائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفت میں بے شمار صحیح حدیث وارد ہوئی ہیں، ان میں کسی ایک میں بھی گردن کا مسح کرنے کا ذکر نہیں. جب کوئی چیز ثابت نہ ہو تو اس کا بدعت کے قریب ہونا زیادہ ممکن ہوتا ہے. یعنی جب کسی چیز کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو تو بدعت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، بدعت کے زیادہ قریب ہوتی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا، عمل کرنا جس پہ ہمارا حکم نہیں، اس کا عمل مردود ہے. اس کا وہ کام مردود ہے، چاہے وہ جتنے بھی خلوص سے کر رہا ہو. لیکن اگر اللہ کے نبی علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے اس پر، تو وہ عمل مردود ہے، اس کا کوئی شریعت میں اعتبار نہیں ہے. اگلا مسئلہ ہے پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا. یہ لمبا مسئلہ ہے، لیکن یہاں امام نووی کا میں قول نقل کرتا ہوں آخری. امام نووی فرماتے ہیں کہ گردن کے مسح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں. رہی حضرت طلحہ بن مصرف کی حدیث، تو یہ حدیث جو ہے اس کے ضعیف ہونے پر علماء کا اتفاق ہے. اس طرح ابن تیمیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بالکل صحیح ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں گردن کا مسح کیا. راجح یہ ہے کہ گردن کا مسح کرنا درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی بھی صحیح روایت ثابت نہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.